فوراً قریبی سہیلی کے گھر جا کر اس کو ہماری طرف بھیج دیا۔ یوں اس لڑکی کی بدولت ان کا رابطہ بحال ہو گیا۔ احسان نے اپنے والد کو وعدہ یاد دلایا کہ وہ اب صوبیہ کے والدین سے جا کر رشتے کی بات کریں۔ تایا جی بیٹے کے اصرار پر ہمارے گھر آئے اور ہم رشتہ مانگنے بھی گئے، لیکن صوبیہ کے والد اور بھائیوں نے انکار کر دیا۔ یوں ہم نے نیل و مرام واپس آ گئے۔ احسان بھی بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ ہم سب نے اسے سمجھایا کہ اب اسے بھول جاؤ۔ اس نے مجھے کہا کہ باجی میں اسے نہیں بھول سکتا، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، بھولنا تو پڑے گا۔ میں نے کہا۔ احسان نے دل پر صبر کی سل رکھ لی، مگر اس کے بعد وہ غلط راستوں پر چلا گیا۔ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کر لی جنہوں نے اسے شراب نوشی پر لگا دیا۔ ادھر احسان کے والد نے اس کی زخم کا مرہم تلاش کرنا شروع کر دیا۔ سوچا کہ بیٹے کی شادی کر دے، بیوی آ جائے گی تو پرانے زخم بھر ہی جائیں گے۔ تایا جی نے احسان کی شادی اپنی ہم زلف کی بیٹی سے طے کر دی۔ اسے جب اس کا عمر کا پتہ چلا تو بہت جذبس ہوا اور جھگڑنے لگا کہ میں ہرگز فاریہ سے شادی نہیں کروں گا۔ کچھ دنوں بعد فاریہ کے والدین شادی کی تاریخ لینے آ گئے۔ اس دن وہ بہت پریشان تھا۔ پریشانی کے عالم میں اس نے شراب پی اور جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گیا۔ تایا اس کے پاس گئے اور پیار سے کہا کہ بیٹا گھر میں مہمان آئے ہیں اور تم نے یہ حال بنا رکھا ہے، باہر آؤ اور اپنے خالوں اور خالہ سے بات کرو۔ اس نے جواب دیا کہ میں کمرے سے باہر نکلوں گا اور نہ ہی میری منگنی یا شادی ہوگی۔ تب تایا غصے میں بولے کہ اگر تم نے ہمیں شرمندہ کیا تو میں تم کو گھر سے نکال دوں گا۔ یہ بات احسان کے دل پر لگی۔ اس نے اسی وقت کپڑے بیگ میں رکھے اور گھر سے نکل گیا۔ ماں نے جب اسے بیگ لے جاتے دیکھا تو رونے لگی۔ احسان نے ایک ہوٹل میں کمرہ لیا اور وہاں رہنے لگا۔ وہاں اس کی ملاقات اشرف نامی شخص سے ہوئی۔ باتوں باتوں میں اس نے اپنی پریشانی سے اسے آگاہ کر دیا۔ اشرف نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا کر کہا کہ دوستی کی ہے تو نبھا کر کے دکھاؤں گا۔ پھر بیگ سے پستول نکال کر بولا کہ اگر سیدھی طرح کام نہ ہوا تو زبردستی چھین لیں گے، جو راستے میں آیا اسے نمٹ لیں گے، تم فکر نہ کرو۔ احسان تو اس کا ایسا سہارا ملا جیسے دوپٹے کو تنکے کا سہارا مل جاتا ہے۔ ایک دن احسان صوبیہ کی گلی میں اس کی سن گن لینے گیا۔ اشرف ساتھ تھا۔ صوبیہ نے کھڑکی سے اسے دیکھ لیا۔ اس کا دل خوشی سے بے اختیار ہو گیا۔ اس نے جلدی جلدی ایک پرچہ لکھ کر کھڑکی سے باہر گرا دیا۔ لکھا تھا کہ احسان اس گلی میں دیکھ کر آیا کرو، کہیں میرے بھائیوں کی نظر تم پر نہ پڑ جائے، وہ تمہارے خون کے پیاسے جان سے مار دیں گے۔ ڈھکا پڑا کرو۔ وہ پریشان ہو گیا۔ تب اشرف بولا کہ تم پریشان نہ ہو، میں ہر وقت سائے کی طرح تمہاری ساتھ ہوں، میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہارا بال بیکار نہیں کر سکتا۔ احسان نے کہا کہ میرے باجی کا گھر وہ سامنے ہے، میں ان سے مل کر 2 منٹ میں واپس آتا ہوں، تب تک تم یہیں کھڑے رہنا۔ یہ کہہ کر اس نے سڑک پار کی اور ہمارے گھر کی طرف آ گیا۔ اشرف وہاں کھڑا تھا کہ ایک کار نے اسے ٹکر مار دی۔ وہ بال بچا اور غصے سے بولا، کیا تم لوگوں کو گاڑی چلانا نہیں آتی؟ اس بات پر کار سے 2 آدمیوں نے اتر کر اس کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ لہولہان ہو گیا۔ احسان مجھ سے دعا سلام کے بعد باہر نکلا تو دیکھا اشرف زخمی تھا اور لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے۔ اس نے فوراً ہسپتال لے لیا گیا۔
ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا خون بہت بہہ گیا ہے، یہ پولیس کیس ہے۔ احسان نے فوراً جا کر تھانے رپورٹ درج کروائی اور اشرف کو ایمرجنسی وارڈ میں داخل کروا دیا۔ وہ 3 دن اس ہسپتال میں رہنے کے بعد دم توڑ گیا۔ ادھر پولیس کار والوں کو ڈھونڈتی رہ گئی۔ اشرف کے مرنے کے میرے کزن کو بہت صدمہ تھا۔ وہ ہمہ وقت اس کے غم میں ڈوبا رہنے لگا۔ ادھر پولیس نے مجرموں کو پکڑ کر جیل بھیج دیا۔ 3 ماہ کیس چلا، ان کی ضمانت ہو گئی۔ تو احسان نے سوچا کہ جب یہ جیل سے باہر آئیں گے تو میں خود اپنے دوست کا بدلہ لوں گا۔ وہ جیل سے باہر موٹر سائیکل پر بیٹھا ان کے نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ باہر آئے، احسان کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس نے ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ وہ بھاگنے لگے لیکن 2 زخمی ہو گئے۔ اتنے میں پولیس پہنچ گئی اور احسان کو پکڑ لیا۔ اسے جیل ہو گئی۔ زخمی گنڈے بچ گئے۔ اس کے والدین کو علم ہو چکا تھا کہ وہ جیل میں ہے۔ اولاد کی محبت سے مجبور ہو کر تھا یا اس سے ملنے گئے۔ اسے تسلی دے کہ گھبرو مت، ہم تمہاری ضمانت کروا لیں گے، لیکن تم کو بھی ہماری عزت رکھنی ہوگی، تمہیں پایا سے شادی کرنا ہوگی۔ اس پر احسان نے کہا کہ آپ لوگ چلے جائیے، مجھے ضمانت کی ضرورت نہیں ہے، جب اللہ نے چاہا جیل سے باہر آ جاؤں گا۔ تایا جی اس کے تیور دیکھ کر مایوس لوٹ گئے۔ احسان کو 3 برس کی قید ہو گئی۔ یہ خبر اخبار میں چھپی۔ صوبیہ نے بھی پڑھی تو رودی اور شدت سے اس کا انتظار کرنے لگی۔ احسان اچھا اور دل لگا کر کام کرنے والا لڑکا تھا، جو احمد کی ذرا سی بھول سے کتنا بھٹک گیا۔ ایک اچھا سونار دل کے ہاتھوں ٹھگ ہار کر جیل کے جبڑوں میں تھا۔ عشق نے اسے کہیں کا نہ رکھا تھا۔ ایک سیدھی سادی بات کو زمانے نے اتنا ٹیڑھا میڑھا بنا دیا تھا، جبکہ ہماری ذرا سی کوشش سے صوبیہ کے ساتھ احسان کی شادی ہو سکتی تھی۔ اس کے والدین کو منا لینا ہمارے لیے کچھ مشکل نہ تھا۔ میں اور احمد اس سے ملنے جیل گئے۔ اس نے مجھ سے صوبیہ کے بارے میں پوچھا۔ میں نے بتایا کہ وہ خیریت سے ہے، والدین اس کا رشتہ طے کر رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ فکر میں ڈوب گیا۔ اس کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ وہ سخت پریشان نظر آ رہا تھا۔ ایک دن کسی نے بتایا کہ وہ جیل سے فرار ہو گیا ہے۔ اسی رات وہ موٹر بائیک پر ہمارے گھر آیا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا۔ احسان نے اسے دوسرے کمرے میں بٹھا دیا۔ میں نے پوچھا کہ احسان تم یہاں کہاں؟ تم تو جیل میں تھے۔ وہ بولا کہ کھانا لاؤ باجی، کھانا کھا لوں یہ بتاؤں گا۔ اس کے پاس ایک شاپنگ بیگ تھا۔ کہنے لگا کہ یہ بیگ رکھ لو، میں بعد میں لے جاؤں گا۔ وہ نہانے چلا گیا۔ مجھے بیگ بھاری لگا۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں پستول اور گولیاں تھیں۔ میں پریشان ہو گئی۔ پھر اس کے کندھوں کی آہٹ پر بیگ بند کر کے الماری میں رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ ایک مہمان بھی ہے جس کی بائیک پر آیا ہوں۔ اسی وقت احمد آ گئے۔ وہ احسان سے ملے اور کہا کہ تمہارے آنے کا یہاں کسی کو علم نہ ہونے پائے۔ کھانے کے بعد احمد باہر چلے گئے۔ تب میں نے اس سے پوچھا کہ تم جیل میں تھے، کیسے اتنی جلدی باہر آ گئے؟ وہ بولا کہ بس بھاگنے کا موقع مل گیا۔ وہ مجھے ہسپتال لے جا رہے تھے تو میں بھاگ نکلا۔ اس نے بیگ مانگا جو میں نے دے دیا۔ اتنے میں احمد واپس آ گئے اور احسان سے کہنے لگے کہ تمہاری سزا تو باقی تھی، پھر کیسے آ گئے ہو؟ جب سنا کہ صوبیہ کی شادی کسی اور سے طے کی جا رہی ہے تو میں نکل آیا۔ میں نے یہ سب کچھ اس کے لیے کیا ہے، چاہے مجھے جان دینی پڑے یا لینی پڑے، میں اس سے حاصل کر کے رہوں گا۔
اس کی باتیں سن کر میں سہم گئی۔ میرے شوہر نے اسے سمجھایا کہ دیکھو احسان، ایسا کوئی قدم نہ اٹھانا جس سے تم کو مزید نقصان ہو، پہلے ہی کافی نقصان ہو چکا ہے۔ احسان نے مجھے موبائل نمبر لکھ کر دیا کہ یہ صوبیہ کو دے دینا، اور قسم دی کہ میرا یہ کام ضرور کرنا۔ تب میں نے نمبر اس کو دے دیا اور ان کا پھر سے رابطہ ہو گیا۔ احسان نے کسی نئی آبادی میں کرائے پر مکان لے لیا اور پھر ایک روز صوبیہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ ادھر گھر والے بہت پریشان تھے اور صوبیہ کو ڈھونڈتے رہے تھے۔ میرے شوہر نے احسان کو فون کر کے کہا تم کہیں چلے جاؤ، کیونکہ لڑکی کے بھائی تمہارے جان کے دشمن ہیں اور تم کو ڈھونڈتے رہیں گے۔ بے شک وہ میری جان کے دشمن سہی، مگر میں ان کا دشمن نہیں ہوں۔ ہم نے اپنا حق حاصل کیا ہے، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، اگر ڈر ہے تو پولیس کا، کہ وہ میرے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ پولیس نے تمہیں پکڑ لیا تو صوبیہ کا کیا ہوگا؟ احسان نے کہا۔ میں نے اسے فون پر صلاح دی کہ تم ماموں کے پاس چلے جاؤ، پھر ان کے توسط سے لڑکی کے گھر والوں سے صلح کی کوشش کرو، اسے والدین کے پاس چھوڑ کر خود تھانے پیش ہو جاؤ، باقی جتنی سزا ہے کاٹ لو اور پھر باقی زندگی آزادی اور بے خوفی سے بسر کرو۔ میں ماموں کے پاس نہیں جا سکتا، البتہ خالہ کے پاس لاہور چلا جاتا ہوں۔ صوبیہ کو لے کر وہ خالہ کے گھر چلا گیا اور ان کو حالات بتا کر کچھ رقم مانگی۔ وہ پریشان ہو گئی، تاہم کچھ رقم کا انہوں نے بندوبست کر دیا۔ خالہ یہ روپے کم ہیں، احسان نے کہا، بعد میں کہیں سے کر دوں گی، فی الحال اتنے ہی ہیں۔ اچھا خالہ، تم یہ رقم کل تک اپنے پاس رکھو، صوبیہ کو بھی ہے، صبح آ کر لے جاؤں گا۔ وہ سیدھا جوئے کے اڈے پر گیا، جہاں اس کے دوست اور کچھ دوسرے لوگ جو کھیل رہے تھے۔ احسان نے ان پر پستول ٹال لیا اور کہا مجھے رقم کی اشد ضرورت ہے، تم لوگ یہ سارے پیسے مجھے دے دو ورنہ تم سب کو گولیاں مار دوں گا۔ لوگوں نے خود فدا ہو کر ساری رقم اس کے بیگ میں ڈال دی۔ اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ تب احسان نے اس پر فائرنگ شروع کر دی، وہ شدید زخمی ہو کر زمین پر گر گیا۔ یوں احسان وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اور سیدھا خالہ کے گھر گیا۔ خالہ نے سوال کیا اتنی رات گئے آئے ہو، کہاں چلے گئے تھے؟ ایک دوست کے پاس چلا گیا تھا، رقم لینے تھی، صبح ہم ماموں کے پاس اسلام آباد چلے جائیں گے، احسان نے جواب دیا۔ صبح ہوئی، وہ صوبیہ کو لے کر ماموں کے گھر جانے کی بجائے ایک دوست کے گھر پہنچا اور اسے تمام حالات بتائے۔ دوست نے تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، بے شک آج رات میرے پاس رکو، کل میں بھی تمہارے ساتھ اسلام آباد چلوں گا، تمہارا اکیلا جانا درست نہ ہوگا، جبکہ تمہاری منکوحہ ساتھ ہے اور تمہارے پاس رقم بھی ہے، ٹھیک ہے؟ احسان نے سوچا کہ رات کو سفر کرنا دشوار ہوگا کہ موسم خراب ہے، لہذا دوست پر بھروسہ کر کے وہ صوبیہ کے ساتھ اس کے گھر رہ گیا۔ رات کو جب دونوں سو رہے تھے تو اس کے دوست نے تھانے فون کر کے باخبری کر دی کہ مجرم میرے گھر پناہ لینے آیا ہے، آ کر گرفتار کر لیں۔ پولیس پہنچ گئی اور احسان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تمہارے ساتھ یہ لڑکی کون ہے؟ تھانے دار نے پوچھا۔ یہ میری بیوی ہے۔ تھانے دار صاحب، براہ مہربانی میرے والد کو فون کر کے یہاں بلوا لیں تاکہ وہ اپنی بہو کو گھر لے جائے۔ تھانے دار نے نمبر دیا۔ احسان نے باپ سے بات کی، بتایا کہ میں نے سے بعد شادی کر لی ہے، آ کر بہو کو گھر لے جائے۔ یہ سن کر تایا جی نے فون بند کر دیا اور تھانے نہ گئے۔ تب احسان نے صوبیہ کے بھائیوں کو فون کیا کہ
آ کر بہن کو لے جاؤ کیونکہ مجھے تو جیل جانا ہے۔ فون سن کر وہ آئے اور اپنی بہن کو لے گئے۔ پولیس نے احسان کا چالان کر کے جیل بھیج دیا۔ 1 سال وہ جیل میں رہا جہاں اسے بیماری نے جکڑ لیا۔ اس کا جگر خراب ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ یہ عشق کی دردناک کہانی ہے۔ نہ جانے یہ عشق کتنے عاشقوں کو لے ڈوبا۔ شاید رہتی دنیا تک عشق دلوں کا شکار کرتا رہے۔